عاشقوں کی زبان ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہائے ہائے. ہم کیا جانے عاشقوں کی بولی. وہ کہتے ہیں طور مست ہو گیا. اور مستی میں جب وجد ہوتا ہے نا تو لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, کسی کی روح پرواز کر جاتی ہے. تو مستی میں طور پر جو بیتا سو بیتا. محبوب کے حسن کی تجلی گری تھی. جو کچھ طور سے کے ساتھ ہوا یہ نہ ہوتا تو بولیے کیا ہوتا. اس لیے اور پھر تجلی طور پہ گری, طور مست ہو گیا. اور مولانا روم کہتے ہیں رقص کرنے لگا. اور ادھر خر موسیٰ صاعقہ, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ کون سی بے ہوشی تھی؟ یہ وہ تھی جس میں عقل کا ہوش, یہ جو دنیا کی عقل معاش ہے, وہ ہوش ایک ایسی مدہوشی میں بدل گیا, ایک ایسی مدہوشی میں بدل گیا جس مدہوشی میں ساری معرفت آ گئی. خر موسیٰ صاعقہ, وہ بے ہوشی عام بے ہوشی نہ تھی. اس بے ہوشی میں ایک ہوش تھا. اس بے ہوشی میں ایک ہوش تھا. اس لیے جو ہی بے ہوشی سے نکلے تو کہا میں توبہ کرتا. وہ ایک نیا ہوش مل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنی تجلیات کا اثر سما گیا کہ پھر وہ محبوب کے حسن کا جو جلوہ تھا, تجلی تھی, اس کے اثرات آپ کے چہرے پہ رہتے تھے. اس کے اثرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ رہتے تھے. جو کپڑا ڈالتے جل جاتا, جو کپڑا چہرے پہ ڈالتے جل جاتا. یعنی تجلیات کا جو انعکاس تھا, پرتو تھا, ریفلیکشن تھی اس کے تجلیات حسن کی, ایک تجلی حسن الہی کی. جو کپڑا ڈالتے جل جاتا. پھر انہیں حکم ہوا کہ موسیٰ اب یہ کوئی کپڑا دنیا میں ایسا نہیں جو اس تجلی حسن الہی کی پرتو کو برداشت کر سکے. بس عاشق کا اپنا کپڑا ہی برداشت کرے گا. تو وہ جو پہنتے تھے آپ, اونی لباس پہنتے تھے موسیٰ علیہ السلام, اسی کا ٹکڑا لے کر اپنا پردہ بنا لیا. اچھا اب آپ پوچھیں گے وہ کپڑا ڈالنے کی ضرورت کیوں آتی تھی چہرے پر؟ اس لیے اب تجلیات حسن الہیہ کا عالم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو جو تکتا اس کی آنکھ جاتی رہتی, جو تکتا آنکھ جاتی رہتی. تو عشق بھائی اپنے آپ کو ہی مدہوش نہیں کرتا, یہ آگے بھی اثر کرتا ہے, آگے بھی اثر کرتا ہے. جو تکتا ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا بصارت جاتی رہتی, بینائی چلی جاتی, بینائی چلی جاتی. لوگوں کی آنکھوں کی بینائی بچانے کے لیے چہرے پہ کپڑا ڈالنا پڑتا تھا. مختلف اولیاء, صالحین, صوفیاء نے کتب میں بیان کیا ہے. عام طور پہ 40 روز کا قصہ بیان کیا کہ 40 روز تک یہ پرتو رہا, یہ عالم رہا. تو لوگوں کی بینائی بچانے کے لیے کپڑا ڈالتے, ہر کپڑا جل جاتا. پھر اپنی گدڑی, اس کا ٹکڑا کاٹا. یہ وہ گدڑی تھی جس نے تجلیات کو پہلے ہی جذب کر لیا تھا, اس کا پردہ بنایا چہرے پر. اس طرح لوگ بچ گئے. وہ جلتا نہیں تھا چونکہ عاشق کی گدڑی تھی. عاشق کی گدڑی میں ہر وقت محبوب کے جلووں کا, عشق کی تپش ہوتی, ہر وقت عشق کی آگ ہوتی. اس نے حسن کے جلووں کے اس اثر کو روکا. گھر پہنچے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ ایک روز کپڑا اتار دیں چہرے سے, پردہ ہٹا دیں. میرا جی کرتا ہے کہ جو اس محبوب حقیقی کی تجلیات حسن کا جو رنگ ہے کچھ میں بھی تک لوں. فرمایا بینائی جاتی رہے گی. نے کہا کوئی بات نہیں, ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں, ایک آنکھ سے تک لیتی ہوں. ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا, ایک آنکھ سے تکا. آپ نے پردہ اٹھایا, غش کھا کے گر گئی اور اس آنکھ کی بینائی جاتی گئی. مگر اس تکنے میں اتنی لذت آئی, اتنی لذت آئی کہ جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی کہ ایک بار پھر دکھا دیں
دوسری آنکھ بھی قربان کرنے کو جی کرتا ہے۔ اب اس تجلی کو تکنے میں لذت کیا ہے، یہ عاشق سے پوچھیں، کسی کو کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پردہ اٹھایا، دوسری آنکھ سے تکا، وہ بھی جاتی رہی۔ جب آنکھ جاتی رہی، یہ حکایات میں، یہ احادیث کے واقعات نہیں ہیں، صوفیاء نے اپنی کتب میں ان واقعات کو بیان کیا ہے، اور یہ چونکہ پہلے زمانے کے واقعات ہیں تو اسرائیلیات میں سے ہیں، صوفیاء نے استدلال کیا اس سے۔ یہ تمثیل کے طور پر، استدلال کے طور پر، رہنمائی اور اخذ فوائد کے طور پر ہوتا ہے۔ تو عرض کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری دونوں آنکھیں جاتی رہیں، آپ اللہ کے حضور مجھے ایسی آنکھیں لے کے دے دیں، اب پھر نئی آنکھیں کہ جن سے تکتی رہوں اور وہ بینائی بھی نہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے پھر وہ بینائی دی جو بینائی جاتی نہیں تھی۔ یہ کیفیات عشق ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ مولانا روم لفظ محبت کا کم استعمال کرتے ہیں اور ہر جگہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نسبت سے لفظ عشق استعمال کرے یا نہ کرے، اس پر صوفیاء کے دو مشرب رہے ہیں۔ محبت الہی تو ہر کوئی کہتا ہے، قرآن مجید کا بھی موضوع ہے، یحبہم ویحبونہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت کا ذکر تو کثرت سے قرآن میں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو محبت کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ اب سوال کیا کہ اللہ کی شدید محبت کے لیے عشق کا لفظ، چونکہ محبت دو طرفہ ہے، استعمال کریں یا نہیں، اس پر دو مشرب رہے۔ بعض کہتے رہے عشق کا لفظ اللہ کی ذات کا جب بیان ہو تو استعمال نہ کریں، ایک مشرب یہ رہا۔ ایک مشرب تابعین کے وقت سے، اتباع التابعین اور سلف صالحین کے وقت سے ایسا رہا کہ نہیں، عشق ہے کیا، اسی محبت کی آخری حد کا نام ہی تو عشق ہے۔ محبت جب اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے، آخری منزل پر، اسی کو عشق کا نام دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حرج نہیں۔ جو صوفیاء اور ائمہ اللہ کے لیے بھی لفظ عشق کے استعمال کے قائل رہے، ان میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عظیم شاگرد اور صاحب حضرت عبد الواحد بن زید، ان سے بہت سی مرویات ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس مشرب کے حق میں تھے کہ وہ عشق کے لفظ کو استعمال کرنا جائز سمجھتے۔ ان کے پھر اصحاب اور تلامذہ جائز سمجھتے۔ دمشق اور شام کے تابعین، اتباع التابعین اور سلف صالحین اور اولیاء اور عرفاء وہ بھی جائز سمجھتے۔ حضرت بایزید بستامی بھی انہی میں سے تھے جو عشق کے لفظ کو استعمال کرنے کے جواز کے مشرب کے تھے۔ حضرت ابو القاسم جنید البغدادی بھی اسی مشرب کے تھے، اور بہت سے بڑے بڑے اولیاء۔ تو ہم تو اسی مشرب جنیدی کے اور مشرب بستامی کے، بڑی بڑی ہستیوں نے جہاں تصوف کے سارے سلاسل جا کے جڑتے ہیں، وہ عشق کے لفظ کے استعمال کو ہمیشہ جائز مانتے ہیں۔ ہمارا تصوف جنیدی ہے، ہمارے تصوف کی پہچان تصوف جنیدی ہے، یاد رکھ لیں۔ تو وہ لفظ عشق کا استعمال کرتے، اور اس کا استنباط ایک حدیث سے بھی کرتا ہوں۔ یہ تو تھی تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی بات، مگر ایک حدیث پاک آتی ہے، اس کو سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے مرسلاً، یعنی براہ راست آقا علیہ السلام سے، تو یہ مرسلات حسن بصری میں سے ہے۔ امام ابو نعیم اس کو روایت کرتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں، پوری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ وہ حدیث سنیے، حدیث میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے قال عن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں، اب سنیے، اذا کان الغالب علی عبدی الاشتغال بی